درخت روئے زمین پر ہر زندہ رہنے والے ذی روح کے لیے آکسیجن جیسی اہم ضرورت فراہم کرتے ہیں۔ درخت آلودگی، بڑے بڑے طوفانوں اور سیلابوں سے بھی بچاتے ہیں۔ ایسے میں درخت ہمارے لیے کسی ضروری سہارے سے کم نہیں، لیکن انہی درختوں میں کچھ ایسے درخت بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اس سب سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ سوہانجنا ایک ایسا ہی جادوئی درخت ہے جو ان تمام فوائد کے ساتھ ساتھ ماحول، صحت، غذائیت اور روزگار جیسے اہم عناصر میں بنی نوع انسان کے لیے مفید ہے۔ اور املی کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس پر چھوٹے اور سفید پھول لگے ہوتے ہیں اور سبز رنگ کی لمبی لمبی پھلیاں نکلی ہوتی ہیں۔ اس پر جنوری سے اپریل تک پھول کھلتے ہیں، پھر یہ پھول پھلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور 2 ماہ تک پھلیاں موجود رہتی ہیں۔ سوہانجنا باقی درختوں سے بڑھ کر زیادہ ماحول دوست اور مفید درخت ہے۔ سوہانجنا کی جڑیں خشک سالی کے خلاف مزاحم ہیں۔ زمینی کٹاؤ اور وقت گزرنے سے زمین میں ضرر رساں تبدیلیوں کے خلاف لڑتی ہیں۔ سوہانجنا کے سوکھے گرے ہوئے پتے زمین پر بہت زیادہ طاقتور کھاد پیدا کرتے ہیں۔ سوہانجنا ذائقے میں انفرادیت رکھنے والا غذائیت سے بھرپور ایک پودا ہے۔ جتنی بڑی مقدار میں آپ اسے استعمال کریں گے، آپ اتنا ہی زیادہ اس کے عادی بنتے جائیں گے اور یہ آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ دیتا جائے گا۔ سوہانجنا اپنے ان گنت فوائد کی وجہ ہی سے معجزاتی یا پھر جادوئی درخت کہلاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں ہر جگہ سوہانجنا لگانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس کے متعلق ٹھیک معلومات پہنچا کر اگر ہم کہیں بھی اسے اگائیں گے تو لوگ اس سے صحت، ماحولیات، غذائی قلت اور روزگار میں فوائد حاصل کر پائیں گے۔ یعنی صرف سوہانجنا کا درخت وافر مقدار میں لگانے سے ہمارے لوگوں کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ سوہانجنا اب تک کی تحقیق کے مطابق 300 ایسی بیماریوں کے لیے مفید ہے جو انسان کو ملحق ہوتی ہیں۔ درخت یوں بھی ہماری آب و ہوا کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سوہانجنا اپنی منفرد خصوصیات کی بنا پر زمینی آلودگی، فضائی آلودگی کے لیے بھی بیک وقت بہترین ہے۔ سوہانجنا اپنی بہترین غذائی خصوصیات کے ساتھ 300 کے لگ بھگ بیماریوں کا بہترین غذائی علاج ہے۔ سوہانجنا اپنے اندر کئی غذائی عوامل لیے ہوئے ہے۔ یہ ایسے غذائی عوامل ہیں جو آپ کی خوراک کو نہ صرف متوازن رکھتے ہیں بلکہ بڑی بڑی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ سوہانجنا میں موجود غذائی اور طبی اجزاء میں وٹامن اے، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن B36، وٹامن سی، فولک ایسڈ، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، زنک وغیرہ جیسے اہم عناصر شامل ہیں۔ اس سے بھی زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں فیٹس یا چربی کی مقدار 0 ہے، جس سے نقصان دہ کولیسٹرول قطعاً پیدا نہیں ہوتے۔ خاص طور پر یہ درخت بالوں کی مضبوطی، جلد کے امراض، جگر کی تندرستی، کینسر، معدے کی خرابیوں، ہڈیوں کی مضبوطی، زخموں کی صحتیابی، شوگر، ایستھما، گردوں کی خرابی، قوت بینائی وغیرہ کے لیے بے حد مفید ہے۔ ان تمام بیماریوں کا قبل از وقت علاج اور احتیاط ہونے کی وجہ سے اسے جادوئی درخت کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں سوہانجنا کی 13 مشہور اقسام ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور عام قسم مورنگا اربوریا ہے۔ ہندوستان اور فلپائن میں یہ سب سے زیادہ کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ گرم اور خشک علاقوں میں بآسانی کہیں بھی اگایا جا سکتا ہے، البتہ سرد ممالک میں مخصوص طریقے سے اسے آپ گملوں میں اگا سکتے ہیں۔ سوہانجنا کو آپ 2 مروج طریقوں سے اگا سکتے ہیں، بیج اور تنے سے۔ بیج سے سوہانجنا اگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی روشن ہوادار جگہ کا انتخاب کریں، ایسی جگہ جو کھلی ہو جہاں دھوپ اچھے سے پڑتی ہو، پھر اس جگہ پر 30 سے 60 سینٹی میٹر گہرے گول گڑھے کھودیں۔ ان گڑھوں کو سوکھے پتوں اور درختوں کے کچرے سے ڈھانپ دیں، یہ بیج کو کھاد کا کام دیں گے۔ پھر اس گڑھے میں 1 سینٹی میٹر تک بیج ڈالیں۔ اب اسے پانی دیں
پانی دیتے وقت احتیاط کریں، اتنا زیادہ پانی نہ ہو کہ بیج گل سڑ جائے اور نہ ہی اتنا زیادہ کم ہو کہ بیج کی جرمینیشن بھی ٹھیک سے نہ ہو سکے۔ 1 سے 2 ہفتوں میں آپ کا ننھا جادوئی پودا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن نشین رہے، سوہاجنا کو نرسری، کھیت اور باغیچے میں اگانے کے طریقوں میں تھوڑا فرق ہے۔ تینوں جگہوں کا چونکہ ماحول مختلف ہوتا ہے، اس لیے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آپ تینوں جگہوں پر مورنگا کا پودا بیج سے اگا سکتے ہیں۔ سوہاجنا کو اگانے کا دوسرا طریقہ ہے تنے سے سوہاجنا اگانا۔ تنے سے اگانے کے اس رواجی طریقے کو قلم لگانا بھی کہتے ہیں۔ سوہاجنا کو آپ تنے سے بھی اگا سکتے ہیں اور یہ سب سے مؤثر، تیز اور آسان طریقہ ہے۔ اس سے آپ کو درخت کے نتائج جلد ملیں گے۔ اس طریقے سے آپ ہلکا پھلکا درخت بھی فوراً لگا سکتے ہیں۔ اس کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ 1 سال پرانے سوہاجنا کے درخت کی کوئی بڑی ٹہنی کاٹیں۔ کوشش کریں ٹہنی موٹی اور سفید ہو۔ ہلکی اور سبز ٹہنی ابھی تک خود بڑھنے کے مراحل میں ہوتی ہے، وہ ٹھیک سے اگ نہیں سکتی۔ 1 فٹ سے 5 فٹ میٹر لمبی ٹہنی آپ لگا سکتے ہیں، جس کی موٹائی 2 سے 4 سینٹی میٹر ہو کم از کم۔ ایسا ایک مناسب تنا کاٹیں۔ واضح نرسری میں یا کھیتوں میں اگانے کے لیے اس تنے کو 3 دن تک کسی سائے میں سکھائیں، جبکہ اگر کسی کھلی جگہ پر لگا رہے ہوں تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سورج کی روشنی ٹھیک سے پہنچ رہی ہو۔ یاد رکھیں کاٹے ہوئے تنے کا 1/3 حصہ زمین کے اندر گاڑیں تاکہ وہ جلد سے جلد اگ سکے۔ متوازن کھاد کا بندوبست بھی کریں۔ اس کے علاوہ زمین کی تیاری کے مراحل وہی ہیں جو بیج کے لیے ہم نے پہلے سمجھے ہیں۔ جب آپ کا پودا تیار ہو جائے تو اب یہ پودا یا بہت سارے پودے نہ صرف آپ کی اپنی ضروریات کے لیے بہتر ہیں بلکہ ان سے آپ بہت سارا پیسہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے مناسب درخت سے آپ 120 گرام پتے روزانہ لے سکتے ہیں۔ یہ وہ پتے ہوں گے جنہیں یہ درخت دوبارہ چند ہفتوں میں بنا لے گا، اور ان پتوں کو آپ 700 روپے میں بیچ سکتے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹا درخت آپ کو صرف اپنے پتوں کی معمولی مقدار سے 700 روپے دے رہا ہے۔ اگر یہ درخت بڑا یا گھنا ہو تو یہ مقدار 2-3 گنی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ انہی پتوں کو سکھا کر ان کا پاؤڈر بنا کر بیچیں تو اس کی قیمت 3 گنا بڑھ جائے گی۔ یعنی پھر ایک درخت آپ کو 2000 سے 2500 ہفتہ وار بآسانی دے سکتا ہے، وہ بھی صرف اپنے پتوں سے۔ گھر کے اندر ہی صرف چند اچھے سے تیار کردہ درخت چند ماہ بعد آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سوہاجنا کے بڑے درختوں کی ایسی ٹہنیاں جو نرسری، گھروں یا کھیتوں میں اگائی جا سکتی ہیں انہیں بیچ سکتے ہیں۔ فی پودا 300 روپیہ جاتا ہے مارکیٹ میں۔ اگر آپ سوہاجنا کے بیج بیچیں تو ان کا 1 کلو 4000 روپے تک بکتا ہے، اور ایک درخت آپ کو 1100 سے 1600 پھلیاں تک دیتا ہے۔ ایک پھلی میں 12 سے 35 بیج ہوتے ہیں۔ اس حساب سے سالانہ ایک سوہاجنا کا درخت آپ کو 60 کلو بیج دیتا ہے۔ اگر آپ ایک درخت کے بیجوں کو ٹھیک سے سنبھالتے ہیں اور محفوظ کر کے بیچتے ہیں تو یہ آپ کو سالانہ 2 لاکھ روپے دے گا۔ سوہاجنا کی عالمی مارکیٹ میں اس سے کئی مصنوعات بنائی جاتی ہیں۔ اگر عالمی مارکیٹ کا پاکستانی مارکیٹ سے موازنہ کریں تو ہم سوہاجنا سے بہت کچھ بنا کر بیچ سکتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں پاکستانی مارکیٹ عالمی مارکیٹ سے بھی بڑھ کر ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں حکمت اور طب کے شعبے میں جڑی بوٹیوں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ آپ اپنے سوہاجنے کی مصنوعات کو اطباء کو بیچ سکتے ہیں۔ آپ اسی پاؤڈر کے کیپسول بنا کر بیچیں جن کی قیمت پاؤڈر سے دگنی رکھ سکتے ہیں۔ 700 روپے کی جگہ اب 120 گرام پاؤڈر آپ کچھ خرچے کے ساتھ 1400 روپے میں بیچ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اچار بہت پسند کیا جاتا ہے۔ آپ اچار میں استعمال ہونے والے سوہاجنا کے اجزاء کی قیمت کا اندازہ لگا کر اپنے اچار کو اچھے داموں بیچ سکتے ہیں۔ اگر عمومی اچار 100 روپے پاؤ بکتا ہے تو آپ سوہاجنا کا اچار 250 روپے پاؤ بآسانی بیچ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے سوہاجنا کے پتے تازہ استعمال ہوں گے جن کی افادیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سوہاجنا سے تازہ پتے، سوکھے ہوئے پتے، پتوں کا باریک پاؤڈر یا سفوف، پتوں کی چائے، سوہاجنا کی جڑوں سے بنی ہوئی مخصوص چائے،
पत्तों से तैयार शुदा ग़िज़ाई पेस्ट, सफ़ूफ के बने कैप्सूल, सुहाना के बीज और बीजों का तेल या ऑयल बआसानी बनाकर अमेज़ॉन और दीगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। सुहाना का सफ़ूफ जो सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल साग की तरह तैयार होता है और काफ़ी ग़िज़ाइयत बख्श होता है। हमारा माहौल, इलाका, आबो हवा सब कुछ इस मौजूदाती दरख्त को उगाने के लिए मौजूद हैं। फिर भी हमारे पास सुहाना इतनी मिकदार में नहीं जितनी मिकदार में इसे होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे मुल्क में हर तरफ बाकी दरख्तों के साथ साथ ये दरख्त भी लगा हुआ नज़र आए। ये दरख्त मुफीद, माहौल दोस्त और माशी तौर पे आपको मजबूत कर देने वाला दरख्त है। इसे हमें हर जगह, पार्कों, सड़क के किनारों, मैदानों, खुली अवामी मकामात और खेतों में वाफिर मिकदार में उगा सकते हैं। उमूमी तौर पे लोगों को दरख्त न लगाने की ये शिकायत रहती है कि लोग और जानवर ख़राब कर देते हैं। इन लगाए हुए दरख्तों की हिफाजत नहीं हो सकती, या फिर ये कि दरख्त लगाना आसान है, इसे संभालना और इसका फल लेना मुश्किल है। एक तो इसकी हिफाजत करनी होती है, दूसरा इंतज़ार करना होता है। ऐसा हम इन दरख्तों के लिए कह सकते हैं जो सिर्फ बीज से होते हैं, लेकिन इन दरख्तों के लिए हरगिज़ नहीं कह सकते जो तनों से होते हैं, क्योंकि तनों से होने वाले दरख्तों को आप जल्दी उगा सकते हैं और फिर इनका इतना ज़्यादा ख्याल रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप ये करें कि आदमी और जानवर की पहुंच से ऊंचे तने काटें, उनके लिए जगह तैयार करें और लगा दें। चंद माह में वो खुद ब खुद हरे भरे होकर एक दरमियानी दरख्त का मंजर पेश कर रहे होंगे। पाकिस्तान में हर घर में कम से कम 4 से 8 सुहाना के दरख्त होने चाहिए। सुहाना सिर्फ आपकी फितरी खूबसूरती में इजाफ़ा नहीं करेगा, बल्कि ये आपके माली वसाइल और सेहत में बेहतरी का भी सबब बनेगा। अगर आपने इसे ठीक तरह से समझकर उगाया और इससे फ़ायदा लेने की नीयत की, तो आप स्कूल, कॉलेजेस में सुहाना मुहिम शुरू करें और नर्सरी से लेकर हर बच्चा एक दरख्त लगाए। पाकिस्तान में तकरीबन 22 मिलियन बच्चे हैं, जिनमें 70% शागिर्द हैं। अगर 70% शागिर्दों ने एक एक भी पौधा लगा दिया तो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में माहौलियात, ग़िज़ाई किल्लत और मुआशी बहरान के मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। इसके लिए किसानों को तरबियत देने की ज़रूरत है। अगर किसान को कहीं से तरबियत नहीं मिल पा रही तो वो इंटरनेट से अज़ खुद तरबियत भी ले सकता है। वो अहम तरीक़े हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस दरख्त को आम कर सकते हैं। वो तरीक़े ये हैं: बीज ज़ाया न करें, इन्हें बो दें, सुहाना की मुल्कगीर मुहिम चलाएं। बहुत कीमती और पैसा देने वाला दरख्त है, इसकी मालूमात सब तक पहुँचाएँ। किसानों की तरबियत करें और उन्हें वाफिर मिकदार में इसके मुतालिक मालूमात फ़राहम करें। ऑनलाइन आगाही सेशन शुरू करें। अगर सुहाना का दरख्त हमारे मुल्क के हर कोने में उगाया जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। इन मसाइल में जैसे गुर्बत, बेरोज़गारी, भूख, ग़िज़ाई किल्लत, माहौलियात वगैरह शामिल हैं। इन तमाम मसाइल का वाहिद आसान हल सुहाना की वाफिर मिकदार में उगाई है।